بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے دعاؤں کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ایک دوست نے فون کیا اور اس نے ایک عجیب و غریب بات اچانک پوچھی۔ اس نے کہا کہ جی نواز کھوکھر صاحب پیپل پارٹی کے بہت بڑے جیالے تھے، انہوں نے سینٹ سے ریزائن کر دیا، موجودہ صورتحال کے پس منظر میں کیا ہے، اور اسی طرح اعتزاز احسن صاحب پیپل پارٹی کے بہت پرانے اور سینئر ترین رہنماؤں میں ہیں اور جیالے تھے، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا تاثر دیا ہے، اگرچہ چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پیپل پارٹی میں ہوں، لیکن یہ بھٹو کے جو چاہنے والے تھے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی ایک نظم لکھی تھی غالباً جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے ایک مصرع بھی میرا پڑھا کرن میں پھر سے۔ میں نے کہا جی بالکل، اس وقت بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو بہت سارے اہل قلم جو ہے میدان میں آئے، انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، تو میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور میری اس جو غزل نما نظم تھی اس کا عنوان تھا کرن میں پھر سے بدلنے لگا خیال اس کا، اتر رہا ہے نئے چاند پر جمال اس کا، وہ لے گیا ہے میری آنکھ اپنی بستی میں کہ میرے ساتھ رہے رابطہ بحال اس کا۔ تو اس کے ساتھ تو رابطہ لوگوں کا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو پارٹی ہے اور جو اس کے بعد لوگ آئے ہیں، شاید ان کے ساتھ ان تمام لوگوں کا رابطہ اس طرح کا نہیں رہا۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، اور ہم سے بہت سینئر شاعروں نے اس کے حوالے سے بہت تاریخی نظمیں لکھی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ فیض احمد فیض مرحوم کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی تاریخی نظم ہے، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو کچھ لوگوں کو اس کا علم ہوگا، اس کے پس منظر کا، لیکن بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو وہ نظم بھی بڑی غضب کی تھی، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ بارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو کچھ لوگوں نے تو اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے نظم آپ سمجھ لیجئے ہے، جیسے راشد شریف جیسے لوگ ہیں جو سچ بولتے بولتے نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو یہ جو نظم لکھی گئی تھی فیض احمد فیض مرحوم نے، تو یہ ایکچولی ایک خاص واقعے کے پس منظر میں لکھی گئی تھی۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سر جنگ شروع ہو گئی تھی، امریکہ اور روس کے درمیان بہت بڑی یعنی مہاترائی تھی۔ ایک کمیونسٹ بلاک تھا، دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی، دوسرا سرمایہ دارانہ نظام کا حامی تھا۔ تو امریکہ میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، اس کا یعنی نام تھا ہیری گولڈ، اور اس پہ الزام لگا کہ اس نے امریکہ کے جو ایٹمی راز ہیں وہ روس کے حوالے کیے ہیں۔ گرفتاری کے دوران اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ مجھے اگر آپ وعدہ معاف گواہ بنا دیں تو میں اصل ملزموں کا بتاتا ہوں۔ تو اس سے وعدہ تو کیا گیا، اگرچہ بعد میں وہ وعدہ وفا نہیں ہوا، جیسے بھٹو کے معاملے میں جو وعدہ معاف گواہ تھے ان کے ساتھ جو ہوا دنیا جانتی ہے۔ تو اس نے جو نام لیے ان میں ایک اپنی بہن اور ایک اپنے بہنوئی کا نام تھا۔ بہن کا نام جولیس تھا، اور جولیس اور ایتھل۔ تو ان دونوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بہت کہا کہ جی ہم کمیونسٹ ہیں، تو ہم پہ یہ جو ہمارے بھائی صاحب ہیں انہوں نے صرف اس دشمنی میں ہمارا نام لیا ہے کہ یہ ہمیں کہتا تھا کہ اپنے خیالات بدلو، ہم خیال بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس نے ہمارا نام لے لیا ہے۔ انہوں نے آخر تک اقرار نہیں کیا، لیکن بہرحال امریکہ کی عدالتوں میں اس کے خلاف کیس چلا اور ان کو پھانسی کی سزا کا حکم ہوا۔ تو پوری دنیا میں بہت شور مچا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے شور مچایا، بہت کچھ کیا گیا، لیکن امریکی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور ان دونوں کو جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق یعنی کرسی پہ بٹھا کے کرنٹ کے ذریعے ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو جب یہ ان کے آپس میں اس دوران چونکہ الگ الگ رکھے گئے تھے، بعد میں اکٹھے بھی رکھے گئے، تو ایک جو خطوط انہوں نے اس دور میں لکھے وہ ایک کتاب کی شکل میں جمع ہوئے، تو وہ کسی نے علامہ اقبال کو بھیجے۔ تو علامہ اقبال نے
علامہ اقبال اس سے بڑے متاثر ہوئے ان کے جذبات اور ان کے خیالات سے، اس لیے کہ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. تو اس پہ انہوں نے یہ نظم لکھی تھی کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، اور جس کا یعنی بہت لمبی نظم ہے، نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، ان لوگوں کے حوالے سے. اسی سے مجھے ایک اور نظم یاد آتی ہے جو علامہ اقبال نے لکھی تھی فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے. تو یہ 1911 کا واقعہ ہے کہ جب اٹلی نے طرابلس پہ، یعنی افریقہ کا ایک شہر تھا جہاں عثمانیوں کی حکومت تھی، تو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کی، تو اس پہ قبضہ کرنے کے لیے یعنی حملہ کر دیا. تو وہاں کے جو قبائل تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، ان میں ایک بڑا قبیلہ تھا جس کا سردار عبداللہ تھے، اور یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی فاطمہ. تو ان قبائلیوں نے بڑی جنگ لڑی، اور فاطمہ جو ہے وہ نوجوان لڑکی تھی، 15-16 سال کی، ویسے زیادہ نہیں. تو وہ مشکیزہ اور لے کے اور دوڑے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں، جب ہر طرف بارود کی بو تھی تو یہ بھاگی پھرتی رہیں. اور اس طرح آخری مومنٹ تک، وہ ایک بڑی لمبی الگ داستان ہے، تو یہ شہید ہو گئیں. تو یعنی میدان جنگ میں شہید ہو گئیں. تو جب یہ ساری صورتحال اس وقت علامہ کے علم میں آئی، تو انہوں نے یہ تاریخی نظم کہی تھی کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، اور ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو یہ تاریخی نظم لکھی گئی اس پس منظر میں، اس واقعے کے حوالے سے، اس فاطمہ کے لیے، یہ فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے، جو عبداللہ یعنی اس جو قبائلی سردار تھا. تو اس طرح کے ماضی میں ایسے ہوئے ہیں کہ جو شعر لکھے گئے ہیں وہ کسی خاص پس منظر میں ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ شعر جو ہے، ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، یہ شریف عرش شریف پہ بھی فٹ آتا ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ آج کے جو ہمارے دانشور دوست بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، یہ وقت گزر جاتا ہے. خدا بھی سر پہ ہے، اپنا ہی شعر پڑھوں گا. خدا بھی سر پہ ہے، سر جھکاؤ تو یاد رکھنا، ہوس کے دربار میں جو جاؤ تو یاد رکھنا، یہاں کی ہر بات لوح محفوظ کے لیے ہے، وفا کی بستی میں آؤ جاؤ تو یاد رکھنا.